شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حضرت استاد محترم جناب الحاج محمد احمد صاحب، جو ہمارے اس بہٹ کے روح رواں ہیں اور جو مظاہر علوم میں استاذ حدیث، استاذ تفسیر اور حضرت کا ایک بہت بڑا مقام ہے، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہٹ کی اس سرزمین پر پیدا فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر علماء اعظام، محترم حاضرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ہم سب یہاں ان بزرگان دین کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کر کے، اپنے خون کو بہا کر کے اس ملک کو اور اس ملک میں رہنے والوں کو آزادی عطا فرمائی ہے۔ دوستو عزیزو، ایک طویل سلسلہ ہے جنگ آزادی کا اور مجاہدین آزادی کا۔ اس کی شروعات ہوتی ہے حضرت سید شاہ ولی اللہ محدث الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کے بعد میں ان کے سب سے لائق اور فائق اور سب سے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سب سے پہلے انہیں احساس ہوا انگریز کے خطرے کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو فراست ایمانی عطا فرمائی تھی۔ حدیث ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو، ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس عالم ربانی نے سب سے پہلے اس خطرے کو محسوس کیا کہ انگریز صرف ہم سے ہمارا ملک ہی چھین لینا نہیں چاہتا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے وہ ہم سے ہمارا دین چھیننا چاہتا ہے۔ یہ بات بہت توجہ کی حامل ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے جہاں اس ملک کے لیے آزادی لڑی ہے، زمین کو آزاد کرانے کے لیے جد و جہد کی ہے، وہیں اس سے کہیں زیادہ بنیادی پہلو وہ میرے دوستو عزیزو دین اسلام تھا، اور اسلامی تعلیم، اسلامی تہذیب اور اسلامی ثقافت تھی۔ جہاں انگریز اس ملک پر قابض ہو رہا تھا، وہیں وہ اپنی تہذیب، اپنا کلچر اور اپنی ثقافت یہاں رہنے والوں پر ٹھونسنا چاہتا تھا۔ تو یہ منظم جو ایک کام شروع ہوا ہے، اور سن 1772 میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے، اس کی بنیاد وہ دین اسلام تھا اور اسلامی تعلیمات تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک طریقے تھے جن پر اللہ رب العزت انسانیت کے ہر فرد سے کامیابی کا وعدہ کر چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک طویل سلسلہ چلا۔ 1790 میں سید ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک کامیاب اور منظم جنگ انگریزوں کے خلاف لڑی، لیکن منافق وقت میر صادق کی وجہ سے اس میں ناکامی ہوئی۔ پھر اس کے بعد پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ نے انگریز کے خلاف
ایک منظم تحریک کھڑی کی، لیکن اس کی جماعت میں، اس کی فوج میں ایک منافق تھا میر جعفر، جس کی منافقت کی وجہ سے اس میں بھی مسلمانوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر انگریز نے اس بات کو محسوس کیا کہ آخر کیا بات ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد میں تحریکات شروع ہو رہی ہیں، اس لیے مسلمانوں پر شکنجہ کسنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ خود سے کھڑا ہو کر کے مسلمانوں پر مظالم ڈھاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان اس کے خلاف اور متحدہ انداز میں کھڑے ہوں گے، اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر انگریز کے خلاف اور نفرت پیدا ہو جائے گی۔ 1824 میں انگریز نے رنجیت سنگھ کو، ایک سردار کو، پنجاب کا گورنر بنایا اور اس کو فل اتھارٹی دی، اور انگریز کے اشارے پر اس نے مسلمانوں کا وہ برا حشر کیا جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ علماء کو قتل کیا گیا، نوجوانوں کو شہید کیا گیا، اور اسی طریقے سے مسلم ماں بہنوں کو بے آبرو اور بے عزت کیا گیا۔ 2 سال تک متواتر طور پر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر اللہ کا ایک بندہ ولی مست سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے دل کے اندر ایک کڑھن، ایک فکر پیدا ہوئی، اور وہ اپنے ساتھ 900 مریدین اور 1000 مجاہدین کو لے کر کے رنجیت سنگھ کے مقابلے پر نکلے، جس کے نتیجے میں پہلے ہی قدم پر انہوں نے پشاور کو فتح کیا۔ ادھر سے رنجیت سنگھ نے ان سے کہا کہ اٹک سے ادھر کا علاقہ تم سنبھالو اور ادھر کا ہمارے پاس چھوڑ دو۔ سننے کی بات یہ ہے، کیا کہا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے رنجیت سنگھ سے کہ میں زمین کے لیے نہیں نکلا، زمین دوسرے نمبر کی چیز ہے، میں لوگوں کے دین کے لیے نکلا ہوں، میرے قدم لوگوں کے دین کے لیے اٹھے ہیں، یا تو مجھے لوگوں کا دین ملے گا، دین پر مکمل آزادی یہ ہمیں نصیب ہوگی، یا تو ہمیں فتح ملے گی یا شہادت ہمارا مقدر ہو جائے گی۔ بالآخر اس علاقے کے دیہاتیوں کی عیاریوں اور مکاریوں کی وجہ سے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو تہجد کے وقت میں شہید کر دیا گیا۔ پھر ان کے بعد ان کے شاگرد خاص حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ رنجیت سنگھ کے مقابلے پر برابر لڑتے رہے، اور 9 مئی کو ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کچھ علماء جو بچے ہوئے تھے 1856 میں پھر وہ سب جمع ہوئے، جن میں حضرت مولانا قاسم النانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا شہید رحمت اللہ علیہ اور دیگر بڑے علماء۔ اب مشورہ ہوا، میٹنگ ہوئی کہ کوئی اور منظم قدم انگریز کے خلاف اٹھایا جائے، جس میں سب لوگوں نے معذرت کی اور یہ کہا کہ ہماری تعداد بھی تھوڑی اور ہمارے پاس اسباب بھی کم۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ کیا ہماری تعداد وہ شریکان بدر سے بھی تھوڑی ہے؟ اس ایمانی صدا پر سب نے بآواز بلند لبیک کہا اور حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی کہ حضرت ہم انگریز کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ سن 1857 میں 2 محاذ بنائے گئے، امبالہ میں ایک جس کی قیادت حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ نے کی، اور دوسرا شاملی کے میدان میں جس کے قائد اور سرخیل حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تھے، لیکن دونوں محاذوں میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی ہے۔ اس کے بعد انگریز بیٹھا ہے سر جوڑ کر کے، اور اس نے اس بات پر غور کیا کہ آخر کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، مسلسل تحریکات اٹھ رہی ہیں اور ہمیں چین کا، سکون کا سانس نہیں لیا دینے جا رہا۔ اس کے اشارے پر ہندوستان کا سروے کیا گیا، انگریز نے، وائسرائے برطانیہ نے پورے ملک کا سروے کرایا، اور وہ بنیادی عناصر اور وہ بنیادی اسباب تلاش کیے جو تحریکات کی اصل وجوہ اور اصل سبب تھے۔ میرے دوستو عزیزو، غور سے سننے کی بات ہے اور دل کو سنبھال کر کے بیٹھنے کی بات ہے۔
کہ تین بنیادی عناصر ہیں، جب تک یہ تین چیزیں مسلمانوں کے اندر، کسی بھی قوم کے اندر باقی رہیں گی تو کوئی اس وقت تک مسلمانوں کو اکھاڑ نہیں سکتا۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک ہے۔ وہ کمیٹی اور وہ افراد جنہوں نے ہندوستان کا سروے کیا تھا، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن پاک کو ختم کیا جائے، قرآن پاک کو ختم کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر علماء کو ختم کیا جائے، علماء کو۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ اسلامی معاشرے میں علماء ریڑھ کی ہڈی کیسی حیثیت رکھتے ہیں، نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر کے ہمارے سر میں جو مغز ہے، مغز جو حیثیت ہمارے مغز کی، دماغ کی ہے، وہ حیثیت ہے معاشرے میں علماء کی۔ جب تک علماء باقی رہیں گے اسلام اور مسلمانوں کا وجود مٹ نہیں سکتا۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت اللہ کی کتاب کے بعد میں وہ منتخب افراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی فہم و فراست کے لیے اور قرآنی علوم کو اخذ کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس لیے اس بات کو اپنے پلے باندھ لو، علماء سے محبت، علماء کی عقیدت اور ان کے میرے دوستو عزیزو صحبت میں اپنی نجات اور اپنی پوری قوم کی خیر خواہی کو یقین کرو۔ تو دوسری بات یہ تھی کہ علماء کو ختم کیا جائے، علماء کو جہاں سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ ہوا ہے، وہاں دشمنان دین نے اور دشمنان اسلام نے جو پالیسی اختیار کی ہے وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے مرحلے میں اور سب سے پہلی بنیاد پر عوام کو علماء سے کاٹ دو۔ جب عوام علماء سے کٹ جائیں گے، الگ ہو جائیں گے، تو پھر ان کو ختم کرنا اور ان کے نام و نشان کو مٹانا کوئی بعید بات نہیں ہے۔ تیسری چیز کہ ان کے دلوں کے اندر سے جذبہ جہاد ختم کر دو۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک علماء موجود ہیں تو اس وقت تک میرے دوستو عزیزو یہ اللہ کی کتاب کے لیے آخری دم تک مرتے رہیں گے، مٹتے رہیں گے، اور ان کے وجود سے مسلمانوں کے قلوب کے اندر جذبہ جہاد بھی باقی رہے گا۔ پھر انگریز نے اپنا کام شروع کیا۔ 3 سال کے عرصے میں 3 لاکھ قرآن پاک جلائے گئے ہیں اور 14,000 علماء کو پھانسیوں پر چڑھایا گیا 3 سال میں۔ پھر تھامس، یہ ایک انگریزی تاریخ داں ہے، لکھتا ہے کہ دہلی بادشاہی مسجد سے لے کر کے پشاور تک جرنیلی سڑک کا کوئی بڑا درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم دین کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ یہ جو آزادی لڑی گئی تھی، جہاں اس میں ایک طرف ملک کی آزادی عزیز تھی، وہیں دوسری طرف اس سے بھی زیادہ عزیز میرے دوستو عزیزو وہ دین حنیف تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محنت و مشقتوں اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بے انتہا جد و جہد اور کوششوں کے نتیجے میں ہمیں ملا ہے۔ تو آج میرے دوستو عزیزو اس آزادی میں جس میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، ہم سب کی سب سے اہم اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگ اس اصل مقصد کو سامنے رکھیں جس مقصد کو لے کر کے علماء امت میدان میں آئے تھے، اور اپنے دین سے اپنا مضبوط اور اٹوٹ رشتہ قائم کریں۔ جی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ ایمانی صدا ہے جو قرآن پاک سے پکاری جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن رہے۔ محمد، بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ ہیں تمہارے شوکت علی بھی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ہوتے اگر میرے ساتھ بیٹے کرتی ان کو خلافت پہ صدقے، ہے یہی دین احمد کے رستے، ہے یہی دین احمد کے رستے، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو
آزادی کے مقصد کو سمجھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس ملک کی وفاداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.